اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ دیکھیں، عربی گرامر صرف دو چیزوں کا نام ہے، ایک اسم اور دوسرا فعل۔ اور اب ہم جو اسم کی دنیا میں آپ کو لے کے جائیں گے، اور یہ بہت بڑی دنیا ہے، اسم کی دنیا بہت بڑی دنیا۔ اسماء جو ہیں، اگر اسماء کی حقیقت پتہ چل جائے تو آپ حاکم بن گئے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے نام سکھا دیے۔ یعنی نام کے اندر ہی سارا علم ہوتا ہے۔ نام محض نام نہیں ہوتا۔ جب ہم کہتے ہیں علامہ اقبال، تو محض نام کا جاننا نہیں ہے۔ کب ہم کہیں گے کہ یہ اقبال کے حقیقت کو سمجھنا کہ علامہ اقبال کون تھے۔ لہٰذا جب ہم علامہ اقبال کو جان لیں گے، سمجھ لیں گے، تو اصل میں ہمیں اسم کا پتہ چل گیا۔ اصل میں اقبال کے اسم کو جان گئے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم تمام کو یہ صلاحیت دے دی ہے کہ تم کسی بھی علم کی حکمت اور اس کے اندر تک جا سکتے ہو۔ یہ ہم نے تمہیں بخش دیا۔ اس لیے انسان تھوڑا سا غور و خوض کرتا ہے اور وہ اصل تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت تھوڑی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس پہ بہت ساری حقیقتیں کھلتی۔ قرآن کریم فرقان حمید نے بار بار ہمیں جس چیز کی طرف دعوت دی، وہ تھا دعوت غور و فکر۔ سوچو، غور و فکر کرو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، لوگ قرآن کریم پر بھی تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا ان کو ہم نے اتنی بڑی جو صلاحیتیں دی ہیں سوچنے کے لیے، وہ ہمیں نہیں سوچتے؟ جس نے ان کو یہ آنکھیں دی ہیں وہ ہمیں نہیں دیکھتے؟ ہم نے جو ان کو سماعت دی ہے تو ہمیں ہی نہیں سنتے؟ اگر کوئی اس کو ہی نہیں سنے گا تو پھر اس نے کیا سنا؟ اگر اس کو ہی نہیں جاننا تو پھر کیا جانا؟ اگر اس کو جان لیا تو پھر کیا چیز ہے جو نہیں جانی؟ آپ ہر چیز آپ کے ہاتھ میں آ جائے، بس اس کو سمجھنا، اس پہ غور کرنا، اس سے ساری دانائیاں پھوٹتی ہیں، ساری دانائی، ساری حکمتیں۔ تو یہ جو اسم ہے نا، اسم، آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں، جو انسان آگے بڑھتا ہے نا، اور وہ اس کو حقیقت سے دوری ہوتی ہے، تو وہ اسے پسند نہیں آتا کہ اس کے نام سے اسے پکارا جائے۔ یہ کہ میں ایک عجیب بات آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ کا عہدہ ہو جاتا ہے نا، کوئی جج ہیں آپ اور جرنیل ہیں آپ، تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو عہدہ ہے نا اس سے پکارا جائے آپ کو۔ اگر ایس پی صاحب ہیں، ان کا نام اسلم ہے، تو آپ کہیں اسلم صاحب، اسے لگے گا کہ جیسے آپ اسے گالی دے رہے ہیں، حالانکہ اس کا نام پکار ہے۔ وہ کہے گا نہیں، مجھے ایس پی صاحب کہیں آپ، حالانکہ تھوڑے عرصے کے لیے تھا وہ ایس پی، کچھ عرصے کے بعد وہ نہیں رہے گا۔ جو اس کے ماں باپ نے اس کا نام رکھا ہے، بعض اوقات ہم لوگ جب محبت سے نام رکھتے ہیں تو پھر ہماری جو تعلیم ہے وہ کیا رنگ دکھاتی ہے کہ نام اللہ دیتا رکھا، تو اے ڈی چودھری، یہاں کون ہے جی؟ اے ڈی صاحب۔ کیوں جی؟ اللہ دیتا سے کیا ہوتا؟ نہیں، یہ عجیب لگتا ہے۔ تو ایم بی ملک، محمد بخش ایم بی، تو آپ وہ جو نام ہے نا آپ کو، یہ بھی آپ کو بعض اوقات اچھا نہیں لگتا۔ تو جب آپ کو اصل کا پتہ نہیں نہ چلے گا تو بڑی چیزیں اس سے، اصل چیز سے دوری سے ساری مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جو اسم ہے، اسم کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم۔ اب آج آپ کو میں بتاتا ہوں کہ
اسم جو ہے، اسم کی بنیادی طور پر دو اقسام، جو چیزوں کے نام ہیں وہ بھی اسم، وہ ہی اسم نہیں ہے۔ کائنات کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ ان گنت لامحدود چیزیں۔ آپ اگر چیزوں کے نام گننا چاہیں گن سکتے ہیں؟ آپ نہیں گن سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، ایک نعمت کو بھی نہیں گن سکتے۔ تو ان گنت ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی نام ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم۔ ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی نام ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کوئی ایسی چیز کا نام لے سکتے ہیں؟ کوئی چیز ہو جس کا کوئی نام ہی نہ ہو، کیا کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جس کا کوئی نام ہی نہ ہو؟ نہیں، کوئی بھی چیز ہوگی اس کا ایک نام ہوگا، کوئی بھی چیز ہوگی اس کا کوئی نام ہوگا، اور اسے کیا کہیں گے؟ اسم۔ اب اسم کا دائرہ کار اتنا بھی ہوتا تو بہت وسیع تھا، کیونکہ ان گنت چیزیں ہیں۔ اچھا، اب ایک ایک چیز کے اندر سینکڑوں صفات ہیں، تو جو اسم کی صفت ہے وہ بھی اسم ہوتی ہے۔ اسم کی خوبی بھی کیا ہوتی ہے؟ اسم۔ اسم کی خامی بھی کیا ہوتی ہے؟ اسم۔ لہذا درخت کیا ہے؟ کسی وجود کا نام، کسی بھی وجود کا نام کیا کہلاتا ہے؟ اسم۔ اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم ذات۔ کسی وجود کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم۔ اور اس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ اسم ذات۔ اب درخت کیا ہے؟ کسی وجود کا نام ہے، آپ جانتے ہیں اس وجود کو۔ اب اس کی صفات کیا ہیں؟ درخت بڑا ہے، گھنا ہے، سایہ دار ہے، پھلدار ہے، یہ پھلدار، یہ سایہ دار، یہ نیا، یہ پرانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اسم صفت۔ اگر پوچھا جائے کہ ذات والے الفاظ زیادہ ہیں یا صفات والے زیادہ ہیں، تو ایک ذات کی سینکڑوں صفات، خالی ذات ہی کے نام نہیں لے سکتے، تو پھر ایک ذات کے اندر سینکڑوں صفات۔ اب سمجھ گئے اسم کا دائرہ کتنا وسیع ہے؟ اگر چیزوں کے محض نام ہی ہوں ان کو بھی ہم شمار نہیں کر سکتے، پھر ایک ایک اسم کے اندر جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ اسم۔ اسم کی ساری صفات کیا ہیں؟ اسم۔ اسم کا دائرہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ ابھی تھوڑے عرصے کے بعد جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے پھر ہم آپ کو بتائیں گے۔ ابھی سر دست اتنی بات سمجھ لیں کہ کسی وجود کا نام بھی اسم اور اس وجود کی صفت بھی اسم۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں ذات والے الفاظ زیادہ ہیں یا صفات والے الفاظ زیادہ ہیں؟ صفات والے زیادہ الفاظ۔ تو حافظ جو ہے، حافظ نام نہیں ہے، ایک صفت کا نام۔ ہم لوگوں نے جو نام بھی رکھے ہیں وہ بھی صفات کے حوالے سے رکھے۔ صادق کیا ہے؟ صفت ہے۔ جب تک ہم ویسے کہیں کہ صادق، امین، ناصر، یہ کیا ہیں؟ صفات ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ صفات ہیں۔ اگر ہم کہیں صادق کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس میں صفت ہے۔ کیا ہے؟ تو ہم صفت کے حوالے سے ذات کے نام رکھتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنے نام کا پتہ چل جائے کہ اگر کسی بندے کا نام صادق ہے اسے پتہ ہی، اور وہ کہیں کہ یہ صادق جو ہے یہ جھوٹا ہے، یہ صادق ہے، صادق کا والا سچ بولنے والا، کہیں یہ صادق کیا ہے؟ یہ صادق جھوٹا ہے، یہ امین بے ایمان ہے۔ عجیب بندہ نا۔ امین کا مطلب کیا ہے؟ یہ امانت دار بے ایمان ہے۔ ماں باپ نے کیا نام رکھا؟ امین۔ وہ کیا نکلا؟ بے ایمان۔ اس کو ماں باپ بتاتے کہ بیٹا ہم نے تمہارا نام امین رکھا ہے، تم نے امین تو رہو گے نا، ہم نے میرا بیٹا آپ کا نام صادق رکھا ہے کہ سچ بولو گے، تم سچائی کی گواہی دو گے، سچ کو سمجھو گے۔ لیکن اسی طرح ہم اپنے نام کی لاج رکھ لیں تو بھی ہم معمولی آدمی نہیں رہیں گے۔ اب دیکھیں نا، میرا نام ہے انیس۔ اب انیس کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ محبت کرنے والا۔
انس کا مطلب یہ ہے محبت کرنے والا، انیس کا مطلب ہے سراپے محبت، انیس الرحمان، رحمان سے محبت کرنا، رحمان سے شدید محبت کرنا۔ تو رحمان سے شدید محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ رحمان کے بندوں سے شدید محبت کی، ان کے کام آئیں، ان کے ہم خیر خواہ ہوں۔ اور اگر ہم رحمان کے بندوں کے ساتھ صحیح نہیں ہیں تو پھر میرا تو یہ نام نہیں ہونا چاہیے، یا تو پھر مجھے اپنا نام تبدیل کر لینا چاہیے، یا پھر مجھے اپنے نام کے مطابق ہو جانا چاہیے۔ تو میں نے یہی سوچا کہ نام بدلنے کے بجائے میں یہی کام اپنا بنا لوں کہ رحمان کے بندوں سے شدید محبت کا کیا تقاضا ہے کہ ان کو میں حقیقی باتیں بتاؤں، سچ بات بتاؤں تاکہ ان کا بھلا ہو۔ تو سب سے بڑی رحمان کے بندوں سے محبت کی پہچان کیا ہے؟ کہ آپ ان کو رحمان سے ملوا دیں، رحمان کا کلام اس سے ان کا تعلق پیدا کر۔ جب ان کا رحمان سے تعلق پیدا ہو گیا تو پھر کیا مسئلہ ان کا رہ جائے گا؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ لوگوں کے دکھ درد دور ہو جائیں، لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں۔ اگر ان کو اللہ مل گیا، اللہ سے تعلق ہو گیا ان کا صحیح، اللہ کے ساتھ تعلق خالص ہو گیا، تو کیا چیز ہے جو ان کو نہیں ملے گی؟ کون سی محروم رہیں گے؟ ہر شے ان کے ہاتھ آ جائے گی۔ ایک ہمارے بہت بڑے خلیفہ تھے اور ان کا نام تھا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو کیا کہتے تھے؟ عمر ثانی۔ وہ جب ان کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو ان کے ایک دوست ان کے پاس آئے تو پتہ چلا کہ بچوں کے لیے بڑی تھوڑی سی درہم، گنتی کے چند روپے وہ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا عمر بن عبد العزیز سے رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یار عمر بن عبد العزیز تم دنیا سے جا رہے ہو تو اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں اگر میرے یہ بیٹے اللہ کے فرمانبردار رہے تو اللہ اپنے فرمانبرداروں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، یہ تم بہتر سمجھتے ہو۔ کیا چیز ہے جو وہ ان کو نہیں دے گا؟ اور اللہ نہ کرے اللہ کے نافرمان ہوئے تو کیا نافرمانوں کے لیے چھوڑ کے جاؤں؟ اگر فرمانبردار ہوئے تو اللہ خود ہی، اللہ کے خزانے کافی ہیں ان کے لیے، اور اللہ نہ کرے اگر نافرمان ہوئے تو نافرمانوں کے لیے کچھ چھوڑ کے چلا جاؤں۔ تو اسی لیے یہ تاریخ نے بیان کیا کہ ان کے جو سسر تھے وہ بھی بہت بڑے بادشاہ تھے، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ چھوڑا، اور جناب عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، لیکن ان کی اچھی تربیت کی، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کیا۔ تاریخ نے اس چیز کو لکھا کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد خیرات دے رہی تھی اور ان کے سسر کی اولاد خیرات وصول کر رہی تھی۔ جنہوں نے خزانوں کے خزانے رکھے ان کی اولاد بھیک مانگ رہی تھی، اور جنہوں نے اپنے بچوں کے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا وہ دنیا کو دے رہی تھی۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم اللہ کے ساتھ ہمارا خصوصی تعلق ہو گیا تو پھر ہمیں کوئی محرومی نہیں رہے گی، کوئی کمپلیکس نہیں رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ سارا مسئلہ کیا ہے؟ آج کی دنیا کیا کہتی ہے کہ روٹی مسئلہ ہے، اگر کچن مسئلہ ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی مسئلہ ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ، رب سے لا تعلق، اس کی وجہ سے یہ محروم ہے۔ اگر رب کے ساتھ تعلق صحیح ہو گیا اس کا کوئی مسئلہ نہیں رہے، اور اگر رب کے ساتھ تعلق نہ ہوا تو اسے سب کچھ بھی مل گیا یہ تنگ رہے گا، اور اگر اللہ کے ساتھ تعلق ہو گیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے ہوگا تو بھی یہ خوش ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ہم ایک ایسی کتاب کی طرف آ رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہم بادشاہ بن جائیں گے اور پھر دنیا کو دیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو اسم کیا ہے؟ نام۔ اب دیکھیں، آپ کو میں بتاؤں کہ گرامر کے ماہرین نے جو ہے وہ ہمیں بتایا
وہ کیا بات بتائی؟ ہمارے سامنے کوئی کلمہ ہے، کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ کلام کے اندر کلام کا ہر لفظ، کلام کا ہر لفظ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ۔ تو کلام میں کچھ بھی آ جائے وہ کیا ہے؟ کلمہ۔ اب اگر کلام یا تو اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، کلام کے اندر کوئی بھی لفظ یا کیا ہے؟ اسم، یا کیا ہے؟ یا کیا ہے؟ حرف۔ حروف بڑے تھوڑے سے نہ ہونے، بہت تھوڑے، تو یا تو کوئی بھی کلمہ یا تو اسم ہوگا یا کیا ہوگا؟ فعل، کیونکہ حروف سارے کے سارے ہمیں یاد ہو جائیں گے، وہ تھوڑے سے ہیں۔ تو اسم کی پہچان کیا بتائی گرامر کے ماہرین نے؟ کسی لفظ کے شروع میں ال آ رہا ہو، ال، وہ لفظ حرف سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، وہ لفظ حرف نہیں ہوگا، وہ لفظ فعل نہیں ہوگا، وہ لفظ ہے تو کیا ہے؟ اسم۔ دیکھیں عربی زبان کے بہت سارے الفاظ ہمارے سامنے ہیں، جن الفاظ کے شروع میں ال آ رہا ہو، کیا آ رہا ہو؟ ال، تو آپ آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں وہ لفظ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اسم ہیں۔ کیا ہیں؟ الحمد، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، الکرسی، الجدار، القلم، الغرفہ۔ کسی بھی اسم کے ساتھ ال آ رہا وہ لفظ کیا ہے؟ اسم ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ اسم ہے۔ ابھی دیکھیں گرامر کے ماہرین نے ہمیں ایک پہچان بتا دی کہ ہزارہ الفاظ جو عربی کے ہوں، ان میں وہ تمام الفاظ جن کے ساتھ ال آ رہا ہو، آپ کو ان کا ترجمہ بھی نہ آتا ہو، لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسم والے الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ حرف والا نہیں ہوگا، ان کا ترجمے میں نے کو سے کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ تو حرف کا ترجمہ ہوتا ہے، ان کا ترجمہ فعل والا بھی نہیں ہوگا۔ اگر ال والے الفاظ ہیں ان کا ترجمہ کون سا ہوگا؟ اسم والا ترجمہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اسم والا ترجمہ۔ دیکھو گرامر کے ماہرین نے کیا کیا باتیں ہمیں بتا دی۔ دوسری بات، کسی لفظ کے آخر میں دو زبریں آ جائیں، دو زیریں آ جائیں، دو پیشیں آ جائیں، کسی لفظ کے آخر میں کیا آ جائیں؟ دو زبریں، دو زیریں، دو، وہ لفظ بھی لازماً کیا ہوگا؟ اسم۔ شروع میں کیا آ جائے؟ ال، وہ کیا ہے؟ اسم۔ آخر میں کیا آ جائے؟ ڈبل حرکت۔ آخر میں کیا آ جائے؟ دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں۔ یہ پکی نشانی ہے کہ وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اگر ڈبل حرکت آ جائے، ڈبل حرکت ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی، ڈبل حرکت کبھی بھی کسی بھی لفظ کے شروع میں نہیں آتی، درمیان میں نہیں آتی۔ ڈبل حرکت جب بھی آتی ہے کہاں آتی ہے؟ لفظ کے اخیر میں آتی ہے، اور وہ لفظ پکار کے کہتا ہے میں کیا ہوں؟ اسم ہوں۔ ڈبل حرکت کبھی بھی لفظ کے شروع میں، دنیا جہان کے عربی کے سارے الفاظ دیکھ لیں، کسی لفظ کے شروع میں ڈبل حرکت نہیں آتی، درمیان میں بھی ڈبل حرکت۔ ڈبل حرکت جب بھی آتی ہے کہاں آتی ہے؟ لفظ کے آخر میں آتی ہے، اور وہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ اسم۔ وہ لفظ فعل والا نہیں ہو سکتا، اس کا ترجمہ حرف والا نہیں ہو سکتا، وہ لفظ ہے تو کیا ہے؟ اسم ہے۔ یہ جو ڈبل حرکت ہے، دیکھیں کل حرکتیں کتنی ہیں اردو زبان میں؟ 3، زبر، زیر، پیش۔ اور عربی زبان میں ساری حرکتیں کتنی ہیں؟ 9 حرکتیں۔ اب دیکھیں
زبر زیر پیش، دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ ہمارے ہاں اردو زبان میں کیا ہے؟ 3 حرکتیں، ان کے ہاں کتنی ہیں؟ ویسے ہماری حرکتیں زیادہ ہیں۔ بار دیکھیں ہمارے ہاں ترتیب یہ ہے زبر زیر پیش، عربی زبان کی ترتیب اور ہے۔ عربی زبان میں پہلے پیش ہے، پھر زبر ہے، پھر زیر ہے۔ عربی زبان، ہماری ترتیب کیا ہے؟ زبر زیر پیش۔ ان کے ہاں پہلے کیا آتی ہے؟ پیش، پھر اور غور کریں انسانی زندگی کی یہی انداز ہے۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بچہ ہے نا، وہی پیش چلتی ہے، اس کو مانا جاتا ہے بچہ جو کہہ رہے۔ پھر جوانی میں کیا ہوتا ہے؟ وہ زبردست، آخر میں کی زیر ہو گیا۔ بابا جی کون سنتا ہے؟ ان کو آخر میں کسی کو نہیں سن، زیر ہو گیا۔ اگر یہیں پر وہ اسے سمجھ آ جائے کہ اگے کی ہونا ہے میرے نال، تو یہیں وہ صحیح ہو جائے گا۔ ہن کیوں بابا جی دی نہیں مننی؟ انہیں کہا نہیں، ساری زندگی تسی تو اپنی ماننی کیتی ہے اور تہاڈی وجہ نال سارے لوگ روندے رہے، ہن تہاڈا کام ہے رونا۔ اگر اس وقت اپنا زور نہ چلائے، اس وقت جب اس کا زور چلتا ہو، تو کمزوری کے وقت بھی لوگ اس کو دیکھیں گے نہیں انہوں نے بڑے اچھا رہنے یار، دیکھو کنا انہوں نے تہاڈے نال اچھا سلوک کیتا۔ تو ہماری ترتیب کیا ہے؟ اردو میں زبر زیر پیش، عربی میں کیا ہے؟ پیش زبر زیر۔ اور دیکھیں یہ کتنی ترتیب ہے، پیش زبر زیر، شروع میں کیا ہے؟ پیش، پھر کیا ہے؟ زبر، پھر کیا ہے؟ زیر۔ یہ آپ دیکھ لیں عربی زبان میں بھی یہ کہ کسی لفظ کے اندر جو لفظ ایک اوریجنل حالت میں ہے، روٹین کی حالت میں، اسم کے آخر میں کیا آتی ہے؟ پیش۔ اور یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسم کے اوپر پیش ہوتی ہے، اس کی پیش چلتی ہے، زبر یا زیر کسی وجہ سے آئے گی۔ روٹین میں کیا ہوتی ہے؟ کسی اسم کے آخر میں پیش آتی، سنگل یا ڈبل پیش۔ تو جب بھی کسی اکیلے اسم کو پڑھیں گے، کتابن، کتابن، یہ روٹین کی حالت۔ اب کتابن یا کتابن کچھ خاص قسم کے حروف ہیں جو اسم کو زبر کی حالت میں لے آتے۔ اسم کو زبر کی حالت میں لانے والے اسم کتنے ہیں؟ حرف ہیں وہ حرف کتنے ہیں؟ 6 حروف کیا کرتے ہیں؟ اسم کو پیش سے نکال کے کس میں لے آتے ہیں؟ زبر میں لے آتے ہیں۔ اور زیر کرنے والے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، زیر کرنے والے زیادہ، عربی میں بھی زیادہ ہیں۔ تو 11 حروف ہیں قرآن مجید میں، کل 17 حروف ہیں عربی میں۔ عربی میں کتنے حروف ہیں؟ 17 حروف، جو اسم کی پیش چھین کے کیا لگا دیتے ہیں؟ زیر۔ زبر دینے والے حروف کتنے ہیں؟ 6، آدھی درجن۔ کتنے ہیں؟ آدھی درجن، آدھی درجن یاد رہے گی۔ اور زیر کرنے والے حروف کتنے ہیں؟ کل 17، درجن سے بھی زیادہ، 1.5 درجن، درجن سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن مجید میں کتنے ہیں؟ درجن سے 1 کم، درجن سے درجن سے 1 کم، 11، 1 اور 1 11، 11 یاد رہے گا کھلاڑیاں، 11 وہ زیر کر دیں دیں۔ جو ظاہر ہے ہمارا قرآن کریم سے تعلق ہے تو ہم ان 11 حروف وہ یاد ہو جائیں گے ہمیں، وہ جو 6 زبر دیتے ہیں وہ بھی یاد ہو جائیں گے، وہ پورا خاندان ہے۔ اور جو زیر دیتے ہیں، اب دیکھیں یہ باتیں ہمیں عربی گرامر سے آئیں گی، جو آپ عربوں میں رہیں، عربی بھی بول لیں، پھر بھی یہ باتیں نہیں سمجھیں گے۔ اگر آپ وہاں عربوں سے بھی پوچھیں نا کہ یہ زبریں کیوں آ رہی ہیں اسم کے آخر میں، وہ کہیں گے یار ایسی این جی بولنے سانوں نہیں پتہ ہے زبریں کیوں آ رہی ہیں، زیراں کیوں آ رہی ہیں، وہ بھی نہیں بتا سکے۔
تو جن لوگوں نے اس پہ غور و فکر کیا، آپ کو پتہ ہے کہ جو عربی زبان ہے یہ نازل ہوئی عربوں پہ، قرآن کریم نازل کہاں ہوا؟ عربوں پہ۔ یہ پڑھا کہاں گیا؟ مصر، اور لکھا کہاں گیا؟ ترکوں کے ہاں، اور سمجھا کہاں گیا؟ ہندوستان میں، بر صغیر کے اندر سمجھا گیا۔ یہ بات عرب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ نازل کہاں ہوا؟ عربی زبان، قرآن کس میں ہوا؟ قرآن عربوں کے اوپر۔ اور پڑھا کہاں گیا ہے قرآن؟ مصر کے لوگ پڑھے، قاری عبد الباسط مصری لوگ، وہ بڑا اچھا قرآن پڑھتے۔ وہاں شاید ہی کوئی بندہ ہو جو قرآن بہت اچھے انداز سے نہ پڑھتا ہو، ایک سے ایک پڑھ کے آپ کو قاری مل جائے گا۔ قرآن پڑھے گا پتہ لگے گا اس طرح پڑھ رہے جیسے نازل ہو رہا تھا۔ مصر کے لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ وہاں آپ کو بہت قرہ حضرات ملیں گے، کھیپ ملے گی، فصل پوری ملے گی۔ اور لکھا کہاں گیا ہے؟ ترکوں کے ہاں، خط عثمانیہ میں۔ اس وقت اس کا نام بھی رکھا ہے عثمان، وہ خاندان عثمانیہ تھا نا، وہ جو خلافت عثمانیہ آپ کہتے ہیں، تو وہاں لکھا گیا قرآن۔ اور سمجھا کہاں گیا؟ بر صغیر پاک و ہند۔ یہاں کے لوگ بڑے بڑے، جو یہاں کے لوگوں کو کہا گیا شیخ عرب و عجم، حسین احمد مدنی کو کہا گیا، دیوبند کے تھے۔ یہ نہیں کہ میرا تعلق دیوبند سے نہیں ہے، میرا تعلق تو کسی بھی اس سے نہیں ہے، لیکن وہ جو یہاں کی شخصیات ہیں، مثلا ابوالکلام آزاد کو کہا گیا امام الہند، امام الہند۔ تو یہاں ہی بڑے امام پیدا ہوئے بر صغیر کے اندر۔ حدیث کے بھی بڑے بڑے جو امام ہیں، محدثین ہیں، وہ بھی عجم میں پیدا ہوئی، عجم میں، عرب میں نہیں ہوئی۔ عرب کے بہت کم لوگ۔ تو کسی لفظ کے شروع میں ال آ رہا ہو، وہ لفظ کیا ہوگا؟ اسم۔ الحمد، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس کیا ہے؟ اسم ہے۔ الغرفت کیا ہے؟ اسم۔ النساء کیا ہے؟ الولد کیا ہے؟ البنت کیا ہے؟ البیت کیا ہے؟ اچھا، اور اسی طرح الصور، جس طرح یہ کہا البقرہ، البقرہ یہ کیا ہے؟ اسم۔ اب بقرہ کیا ہے؟ بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو۔ اب وہاں عربوں میں جائیں اور وہ گائے کو کہہ رہے ہیں بقرہ، ہم کہیں گے عجیب بات ہے، اے گان بقرہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ ہے بقرہ۔ وہ کہیں یارو دیکھو، وہ تو عرب کو گیا سی، وہ گان بھی بقرہ کہہ رہے سی، حالانکہ وہ البقرہ ہے۔ بار وہاں نا بڑے بڑے لطیفے ہوئے، یعنی وہ جس طرح مویا کہتے ہیں نا، مویا پانی کو کہتے ہیں۔ ہمارے دوست بتا رہے تھے، کہتے کہ جب ہم سعودیہ میں گئے، وہاں کہیں نا کہ حاجی پانی ہے، تو کہیں حاجی مویا، تو کہتے ہیں ہم نے سمجھ گیا کہ پنجابی تھے، ہم نے سمجھا حاجی مر گیا کوئی، انہوں نے کہا حاجی مویا، پھر کہتے ہیں حاجی مویا، کہتے ہیں یار حاجی تھے بڑے مرد ہیں۔ وہ بعد میں کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا کہ یہ موئے سے مراد ہے پانی، حاجی، ٹھیک، ماء البحر۔ اسی طرح اور کئی باتیں ہیں۔ تو یہ ڈبل حرکت کو کہتے ہیں تنوین۔ ڈبل حرکت کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ تنوین کا مطلب کیا ہے؟ نون کی آواز پیدا کرنا۔ تنوین کا معنی کیا ہے؟ جب کہ نون موجود نہ ہو۔ تنوین کا معنی کیا ہے؟ نون کی آواز پیدا کرنا جب کہ نون نہ ہو۔ پیدا کرنا جب کہ نون موجود نہ ہو۔
اگر دیکھیں نون ہوگا تو نون کی آواز بھی آئے گی. اگر نون ہوگا تو نون کی، نون نہ ہو نون کی آواز ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں جب بھی ڈبل حرکت آئے گی اس کو کیا پڑھیں گے؟ با دو زبر بن. نون کی آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہ نہیں آ رہی؟ اب یہاں تو نون لکھا ہوا ہے لیکن اس میں تو نون نہیں لکھا، لکھنے میں تو نہیں آ رہا، ادائیگی میں آ رہا ہے. جب نون لکھا ہوا نہ ہو، ادائیگی میں آ رہا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. کیا کہتے ہیں؟ اب اگر بعد و زیر بن، بعد و پیش بن. ہمارے ہاں جب دو پیشیں ہم لکھتے ہیں، ایک سیدھی ایک الٹی لکھ دیتے ہیں، ایک ورائٹی. عرب لوگ اس طرح بھی لکھ دیتے ہیں، اس طرح یوں، دونوں پیشیں ایسے لکھ. ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھو ہم لوگوں نے دو پیشیں نا، ایک سیدھی ایک الٹی، یہ زیادہ اچھی لگتی. کچھ کم تو ساڈے بھی صحیح نے، سارے تو نہیں اسی ساری غلط کر رہے. کوئی تو انسان کو غلطی ہو جاتی، کوئی کم ساڑھے کو بھی صحیح ہو جاتا. تو یہ کسی لفظ کے آخر میں ڈبل حرکت آ جائے، وہ لفظ کیا ہوگا؟ اسم. وہ فعل کا لفظ نہیں ہو سکتا، اس کا ترجمہ فعل والا نہیں ہوگا. اچھا اب یہ ڈبل حرکت آ رہی، کتاب، قلم، غرفت، ساعت، نون نہیں آ رہا ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ کیا ہے؟ اسم. یعنی یہ لفظ آ رہا ہے کتاب. دیکھیں عموماً جب بھی کوئی بھی اسم ہو اس کے آخر میں تنوین آتی ہے، پیش والی آتی ہے. تنوین آتی ہے کون سی؟ زبر یا زیر کی تنوین کی کوئی وجہ ہوگی. ہم نے بتایا 6 حروف ہیں جو اسم کی پیش ختم کر کے کیا لگا دیتے ہیں؟ زبر. زبر لگانے والے حروف کتنے ہیں؟ 6. زبر دینے والے حروف، زیر دینے والے حروف کل کتنے ہیں؟ 17. زیر دینے والے کل حروف قرآن مجید فرقان حمید میں کتنے ہیں؟ 11. قرآن مجید فرقان حمید میں کتنے ہیں؟ 11. ابھی سے آپ کو پتہ لگ گیا، ابھی تو آپ آئے ہیں، کتنی گہری باتیں سمجھ آ گئی آپ. تو کتاب، کتاب، قلم. اب آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ قلم، یہ لفظ قلمن بھی ہو سکتا ہے، یہ لفظ قلم